الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے یہ بوڑھے بوڑھے یہاں سے ہٹا دیں ان کو سردی لگتی ہے پنکھا چلا مہربانی جوان یہاں بٹھا دیں بوڑھے ہٹا جن کو سردی لگتی ہے مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کس طرح کھڑکیاں بند دروازے بند نمبر جن کو کی وینٹیلیشن ہے کچھ بھی نہیں اور اتنا پبلک بھری ہوئی تو اس کی گرمی ہوتی ہے قدرتی طور پر معزز علماء کرام مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ناروال کے میرے اہل توحید بھائیوں میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں میری یہ آپ کی مسجد میں غالباً پہلی حاضری ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ بنایا اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی آپ کو حق سننے کی اور ہم دونوں کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انتظامیہ نے تو مجھے کوئی خاص ٹاپک نہیں دیا میں نے پوچھا تھا
اللہ جو دل میں ڈالے گا انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلا بنیادی سوال یہ ہے، بریلویوں دیوبندیوں کی بھی بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، آخر ہم وہاں نماز پڑھنے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہم اپنی الگ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ الگ مسجد بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اگرچہ ہم ان کی مسجد میں بھی سما سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری عبادت سے، بندگی سے راضی ہو، میری عبادت کو وہ قبول کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس عبادت کو قبول کرتا ہے؟ عبادت دیوبندی بھی کرتے ہیں، عبادت بریلوی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ ہم سب کا الگ ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہمارا الگ ہے اور سب کا الگ ہے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو سرے سے ہاتھ باندھتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو پیٹ سے، ناک سے نیچے باندھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ناک کے اوپر باندھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ناک سے اوپر باندھتا ہے، جسے آپ سینہ کہتے ہیں۔ ویسے بھی انسان اگر دیکھے تو جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، بیدار کھڑے ہوتے ہیں، ایکٹیو کھڑے ہوتے ہیں، اور ہاتھ آپ نے سینے پر باندھ رکھے ہوتے ہیں، تو جب آپ تھوڑے سے بھی غافل ہوں گے، غنودگی آئے گی، یہ ہاتھ آپ کے خود بخود سکتے ہیں، اور اگر یہیں باندھے ہوئے ہیں اور پھر غنودگی آئے گی تو پھر تھوڑا سا اور نیچے چلیں، اور اگر وہاں تحت سرہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پھر غنودگی آئے گی تو ہاتھ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ تو اہل حدیث جماعت ایک ایکٹیو جماعت، باقی ساری غافل۔ البتہ غفلت میں کوئی کم ہے، کوئی زیادہ، چھوڑنے والا بالکل ہی زیادہ غافل۔ اب ہم الگ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ کیوں آپ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ پسند ہی نہیں کرتا، پسند ہی ایک طریقہ کرتا ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے۔ دیکھو اللہ دنیا میں آپ جب کسی کو آرڈر دیتے ہیں، کوئی کاریگر ہے، کوئی فیکٹری والا ہے، آپ بڑے بڑے آرڈر دیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میری فرنیچر کی دکان، اس پہ مجھے یہ چیئرز بنوانی ہے، میں نے یہاں دیکھا آپ کے ناروال میں آ کر مجھے یہ کرسی پسند آ گئی۔ اب آپ کے ہاں جو بھی یہ کرسی بنانے والا کارخانہ ہے، میں وہاں جاؤں گا، یہ سیمپل لے کے جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے اس طرح کی 10,000 کرسیاں چاہیے، اس طرح کی 10,000 کرسیاں چاہیے۔ میرا فرض کیا، کہیں ہوٹل ہے، کہیں کوئی ہال ہے، میں نے اس پہ یہ لگانی،
میں نے ہوٹل کی ساری پیمائش کر رکھی ہے اور میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اتنی چوڑی ہے، اتنی ہائٹ ہے، اتنا یہ ہے، ایک لائن میں یہ اتنی لگیں گی، دائیں پہ اتنی لگیں گی، بائیں اتنی لگیں گی، میں نے حساب بنایا۔ آپ کو یہ کرسی سیمپل والی دے کے گیا، آپ نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا، کچھ میں نے آپ کو ایڈوانس دیا، باقی کا میں نے کہا جس دن آپ آرڈر ہمارا پاس کریں گے اور ہمیں آرڈر کے مطابق چیز مہیا کریں گے، باقی پیمنٹ میں اس وقت کر دوں گا جب میں مال اٹھاؤں۔ بات طے ہو گئی۔ اب آپ نے اپنی طرف سے سب سے پہلے اس کا رنگ بدلا، اور وہ رنگ جو آپ نے بدلا وہ اس سے خوبصورت ہے لیکن سیمپل میں نہیں، اس سے خوبصورت ہے لیکن سیمپل میں نہیں۔ آپ نے لکڑی 1 انچ اس سے بڑی رکھی، کھلی بھی 1 انچ زیادہ رکھی، ہائٹ بھی 1 انچ زیادہ رکھی، اور اسی طرح باقی معاملہ بھی، اس کی موٹائی بھی 1 انچ آپ نے زیادہ رکھی، اور اس پر آپ کا خرچہ بھی زیادہ آیا ہے کیونکہ لکڑی زیادہ چلی گئی، آپ کا خرچہ بھی زیادہ۔ بے شک آپ پیسے نہ بڑھائیں، اتنے ہی پیسے لیں جتنے طے ہوئے ہیں، لیکن سیمپل میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیں۔ ایمانداری سے بتائیے، جس نے 10,000 کرسیوں کا آرڈر دیا ہے وہ آرڈر پاس کرے گا؟ نہیں۔ حالانکہ آپ کی لکڑی بھی زیادہ لگی، کلر آپ نے خوبصورت لگایا، میں بولوں گا بھائی جو میں نے تجھے آرڈر دیا تھا وہاں اس حساب سے ایک روم میں میرے 100 کرسیاں آ رہی تھی، تم نے جو چوڑی بنا کے رکھتی ہیں، ایک اونچی نیچی اس طرح کر دی ہے، اب وہاں میری 95 کرسیاں آ رہی، تم نے میرا نقصان کر دی، 5 بندے ہر روم سے کم ہو گئے، تو آپ نے تو میرا نقصان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حج کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، زکات دینے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، اللہ نے دنیا کو ایک سیمپل، پوری دنیا، اس سیمپل کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی یہ نماز پڑھتا ہے مجھے ایسی نماز چاہیے، جیسے یہ حج کرتا ہے مجھے ایسا حج چاہیے، جیسے یہ جہاد کرتا ہے ایجنسیوں کے زیر اثر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے، جیسے یہ جہاد کرتا ہے مجھے ایسا جہاد چاہیے، جیسے یہ زکات دینے کا حکم دیتا ہے مجھے ایسے زکات کی ادائیگی چاہیے۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا ہر اعتبار سے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے تو مجھے منظور ہے۔ یہ آرڈر میں پاس کروں گا تمہارا، اور اس کے بدلے دوں گا کیا؟ جنت، اس کے بدلے جنت دوں گا۔ لیکن حنفی فیکٹری نے سوچا اللہ کے حبیب نے بے شک 8 تراویحیں پڑھی ہیں لیکن 20 تو ہماری زیادہ ہیں نا، 20 یہ 1 انچ زیادہ ہے، 20 تو ہماری زیادہ ہے نا، اس میں 8 آتی ہیں، اس میں 8 شامل ہیں۔ 4 سال پہلے کوکب اکاڑوی نے ڈاکٹر حامد عبداللہ مونٹی صاحب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو 20 اور 8 کا جھگڑا ہی ختم، ہم جو 20 پڑھتے ہیں ہم 8 پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ہم جب 20 تک پہنچتے ہیں اس کے اندر 8 شامل ہیں، ہم 8 پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ تراویحیں تو 8 تھی، تراویحیں تو 8 تھی، آپ نے 20 پڑھی، تو ہماری 20 میں 8 تو شامل ہے نا، ہم کہیں گے یا اللہ ہماری 12 زیادہ ہیں نا، واپس کر دیں، ہماری 12 زیادہ ہیں واپس کر دیں،
اور اگر تراویحاں ہوئی 20 اور ان لوگوں نے پڑھی ہیں 8، یہ باقی 12 کہاں سے لائیں گے؟ ان کی تو کم پڑیں گی، ہماری تو فالتو ہو جائے گی، ان کی کم پڑیں گی، یہ باقی 12 کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، اگر اللہ نے روز آخرت کہہ دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، ہم تو پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، یہ اس وقت کہاں سے لائیں گے؟ جہاں سے یہ لائیں گے نا ہم بھی وہاں سے 12 نکالیں گے۔ یہ فاتحہ کہاں سے لائیں گے؟ ایک صاحب کہنے لگے اچھا قاری صاحب مجھے بتاؤ، اگر 2 بٹوے آپ کے آگے رکھ دیے جائیں، ایک لال بٹوا ایک ہرا بٹوا، اور دونوں کے اندر پیسے ہوں اور اوپر لکھے ہوئے ہوں، اس میں 20,000 ہیں لال والے میں اور ہرے والے میں 8,000 اوپر لکھا ہوا ہو، اور آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ ان دونوں بٹووں میں سے جو بھی بٹوا آپ اٹھاؤ وہ آپ کا ہو، تو آپ قاری صاحب ایمانداری سے بتائیے کون سے والا بٹوا اٹھاؤں گا؟ میں نے کہا 20 والا اٹھاؤں گا، 20 والا اٹھاؤں گا۔ کہنے لگا ہاں پیسے کی بات آئی تو 20,000 پہ ہاتھ ڈالا، اور تراویح کی بات آئی تو 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ میں نے کہا یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن ایک وضاحت کے ساتھ، جو بات آپ نے چھپائی ہے میں نہیں چھپاؤں، ایک وضاحت کے ساتھ میں وہی 2 بٹوے آپ کے آگے رکھ دوں گا، 20,000 والا بھی 8,000 والا بھی، لال بھی ہرا بھی، دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں، لال والے میں 20 ہے اور ہرے والے میں 8 ہے، اور یہ بات بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو اختیار ہے جون سا بٹوا اٹھاؤ وہ آپ کا ہوا، لیکن ایک بات جو آپ نے مجھ سے چھپائی ہے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر تو ایمانداری سے بتا کون سا اٹھائے گا؟ بولے کون سی بات؟ میں نے کہا اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 20,000 والے نوٹ نقلی ہیں 8,000 والے اصلی ہیں، کون سا اٹھائے گا؟ بولے پھر تو میں 8 والا اٹھاؤں۔ جھگڑا قلت اور کثرت کا نہیں ہے، جھگڑا کھوٹے اور کھرے کا۔ ارے کھوٹا بوریاں بھی بھری ہوئی ہوں، آپ کو تندور والا 2 روٹیاں بھی نہیں دے گا، اور کھرے بھلے 10 کے 2 نوٹ ہوں تو آپ کو ایک وقت کی روٹی تو مل جائے گی نا۔ بات زیادہ کی اور کم کی نہیں ہے، تھکنے کی بات نہیں ہے، پڑھتے رہو۔ آپ عشاء کی بھی 17 رکھتے پڑھتے، ہم عشاء کی 7 رکھتے پڑھتے، 4 فرض پڑھتے ہیں 2 سنتے پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے لذیذ پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 سنتے پڑھتے ہیں 1 وتر پڑھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا قاری صاحب جب آپ لوگ خطبوں میں بتاتے ہو وتر 1 بھی ہے 3 بھی ہیں 5 بھی ہیں 7 بھی ہیں 9 بھی ہیں اور 11 بھی ہیں، تو آپ ہمیشہ 1 کیوں پڑھتے ہو؟ آپ ہمیشہ 1 کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی آپ لوگوں کو 7 وتر تو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور باقی نہیں دیکھا، اور باقی ہم نے پڑھے بھی 5 وتر تو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، 3 بھی رمضان میں ہی پڑھتے ہو، ہمیشہ 1 وتر پڑھتے ہو۔ میں نے کہا اس لیے کہ 1 سے کم کی ہمارے پاس دلیل نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ؟ 1 سے کم کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر آدھے وتر کی بھی دلیل ہوتی تو اہل حدیث 1 وتر بھی کبھی نہیں پڑھتا، آدھا ہی پڑھتا۔ اگر یہ حکم ہوتا نا کہ قرات کرو اور رکوع پہ جا کے کھڑے ہو کے سلام دے، یہ آدھی رکعت ایسے ہی بنے گی نا، ہم ایسا ہی کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل حدیث کیوں ان کاموں سے یعنی سستی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ہمیشہ ڈاکو جو ہوتا ہے نا، ڈاکو اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جس گھر میں مال ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے۔ شیطان بھی ایک ڈاکو ہے، یہ اسی دل پر حملہ کرتا ہے جس دل میں اعمال ہوتی، نیکیاں ہوتی۔ بدعتی کو شیطان کبھی نہیں روکتا، کبھی بھی۔ ہم 7 رکعتیں پڑھ کے تھک
جاتے ہیں وہ 17 میں بھی نہیں کرتے. یہ ایک الگ بات ہے، کچھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کچھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری 8 تراویحیں بعد میں ختم ہوتی ہیں، ان کی 20 پہلے ختم ہوتی ہیں. آخر کچھ تو فرق ہے میرے بھائی. اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اس نمونے کو آپ سامنے رکھیں اور اپنی ہر چیز کی اصلاح، ہر چیز کی اصلاح اس کے مطابق. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب دنیا والوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنا لو، اپنا مقتدا بنا لو، اپنا لیڈر بنا لو، اپنا قائد بنا لو. میں تمہارے آگے آگے چلتا چلا جاؤں، تم میرے پیچھے پیچھے میرے نقش پا پر چلتے چلے آؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ. نتیجہ یہ نکلے گا جو تم چاہتے ہو کہ ہماری دوستی اللہ سے بن جائے. جو بندیوں سے پوچھو کہ تم مسجد کیوں بناتے ہو، جواب ملے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بریلیوں سے پوچھو مسجد کیوں بناتے ہو، جواب ملے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اہل حدیثوں سے پوچھو مسجد کیوں بناتے ہو، وہ بھی کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اہل تشیع سے پوچھو کہ مسجد کیوں بناتے ہو، وہ بھی کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ارے جس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، کبھی اس رب سے بھی تو پوچھو کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے. دنیا والے جب سارے رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں پوچھتے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن تیری رضا کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں، تو کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، محمد عربی کے نقش پا پر چلو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے اسوے پر چلو. اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہے. آپ کو دیکھتے چلے جاؤ اور پھر وہ عمل کرتے چلے جاؤ. ہم رب العالمین سے کہتے ہیں الہ العالمین، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم مطلبی لوگ ہیں، ہم جس سے بھی دوستی کرتے ہیں اس میں ہمارا مطلب کار فرما ہوتا ہے. دنیا کی دوستیاں دکھ سکھ میں کام آتی ہیں، شادی غمی میں کام آ جاتے ہیں دوست، غربت میں ضرورت میں دوست کام آ جاتے ہیں. اے اللہ اگر تجھ سے ہماری دوستی ہو جائے، تیرے نبی کے نقش قدم پر چلنے سے تجھ سے اگر دوستی بن جائے، یارانہ قائم ہو جائے، تو تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. اتنا بڑا فائدہ تمہیں دنیا کی کسی دوستی میں نہیں ملے گا. میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے
یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک رب العالمین کا در ہے جہاں ندامت کے دو اترو بہاؤ گے، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ آپ ایک مرتبہ کہیں گے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میں اب تک گناہوں کی دلدل میں اترا رہا، 80 سال گزر گئے، 90 سال گزر گئے، آج تک میں گناہوں کی دلدل میں اترا رہا، آج پہلی مرتبہ تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت اپنے در پہ آنے والے کو ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی، اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ فرمایا وعزتی وجلالی، ارے مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر کے لے آؤ، میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، ایک مرتبہ آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، اپنا ٹکڑا مجھے سنا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، تمہارا داتا تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری فریاد کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ میرے دروازے پر آدھی رات کو آ، ایسے دنیا میں ایسی عمر رسیدہ لوگ جو ساری زندگی انہوں نے گناہوں کے دلدل میں گزار دی ہو، بوڑھے ہو گئے، کمر بھی جھک گئی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، جیب بھی خالی ہو گئی، جو کچھ کمایا تھا بیماریوں پہ لگ گیا، ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، جیب خالی ہو گئی، جوان اولاد نے شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے سکھانے پر بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے سوائے مسجد کے دروازے کے۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے در میں قدم رکھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ایک صدا لگاتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج یہ بے کس بوڑھا ہر طرف سے دھتکارا ہوا تیرے دروازے پر آیا ہے، آج میری فریاد سننے والا کون؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب یہ بوڑھا میری دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اس سے مانگنے کی عادت ڈالیے، دن رات مانگیے۔ رحمت عالم نے پوری امت کو ایک ہی راستہ دکھایا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، اور اگر طریقہ اختیار کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کا اختیار کرو۔ اہل حدیث کا یہی منشور ہے، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند ہے تو آئیے ہمارے ساتھ مل کے چھانا بشانا کھڑے ہوئیے، ہمارے ساتھ قدم ملائیے۔
ہمارے ساتھ جڑ جائیے. آپ بخاری شریف پڑھیے, پوری کتاب الصلاۃ پڑھ ڈالیے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, پوری بخاری میں, پوری کتاب الصلاۃ میں آپ کو حنفی نماز نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. آپ اس کتاب کو پڑھیے, پڑھنے کے بعد آپ مساجد میں جا کر کے تلاش کیجیے وہ نماز آج کس مسجد میں موجود ہے. آپ ناروال کی ہر مسجد میں جائیے, اس نماز کو تلاش کیجیے. اللہ کی قسم اہل حدیث مسجد کے سوا بخاری والی نماز آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہی حقانیت کی دلیل. آپ نے لوگوں سے کہا, لوگوں نماز پڑھتے ہو تو میری طرح پڑھو, اگر حج کرتے ہو, آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, اگر حج بھی تمہیں کرنا ہے تو حج کرنے سے پہلے مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. پورے قرآن میں حج کا طریقہ کہیں موجود نہیں. احرام کس چیز کا نام ہے, میقات کس چیز کا نام ہے, احرام کہاں سے باندھنا ہے, کب کھولنا ہے, کتنے چکروں کا نام طواف ہے, صفا مروہ پہ کتنے چکر کاٹنے کا نام سعی ہے, یہ کہیں پورے قرآن میں موجود نہیں. لیکن آمنہ کے لال نے عملی طور پر کر کے بتایا. سارے کا سارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھ دیا ہے. پیروی کرو گے تو اس دین کو پا سکو گے, پیروی سے ہٹ جاؤ گے تو دین سے ہٹ جاؤ گے. آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں, آج ہم کو مثالیں دیتے ہیں, میاں تم تو 1400 سال پرانے ہو, ٹھیک ہے, ہم 1400 سال بعد والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرض کر لی تھی 1400 سال پہلے. پھر یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ 1400 سال بعد والوں نے دین کو زیادہ سمجھا, یا جو نبی کے قریب ترین لوگ تھے جو 100 سال بعد آ گئے تھے ان لوگوں نے زیادہ سمجھا. ظاہر بات ہے لوگ کہیں گے جو قریب ترین لوگ تھے انہوں نے زیادہ سمجھا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد 70 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. پھر بچپن, لڑکپن, جوانی یہ بھی گزری, کچھ عرصہ پڑھنے پڑھانے میں بھی لگ گیا, تو یہ جوان ہونے اور پڑھنے پڑھانے تک کے آپ کل 30 سال لگا. پیدائش سے پہلے کے 70 سال, پیدائش کے بعد کے 3 سال, یہ کل کتنے ہو گئے 100 سال. 100 سال میں ایک امام تیار ہو. پہلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد ایک امام تیار. اب آج ہم جو 1400 سال بعد والے ہیں, امام صاحب تک اگر ہم جائیں تو کتنا صدیوں کا فاصلہ ہے, 13 صدی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں تو کتنا صدیوں کا فاصلہ ہے, 14. امام بھی آج کا نہیں ہے, وہ بھی 1300 سال پہلے تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کے ہیں. ان دونوں کے درمیان کتنے صدیوں کا فاصلہ ہے, 1 صدی کا فاصلہ. اب میں اس بات کو ذہن میں رکھو. اب ایک دوسرا سوال, حج جو ہم کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو حج اور عمرے کا کوئی بھی رکن مدینے کے اندر نہیں. مدینے میں حج عمرے کا کوئی رکن نہیں, سارا حج مکے کے اندر ہو جاتا. مینا, بیت اللہ, مینا, عرفات, مزدلفہ, پھر واپس مینا اور رمی جمار وغیرہ کر کے پھر بیت اللہ, سارا حج مکے کے اندر. لیکن ہم جب مکے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, اگرچہ مدینے کے اندر حج کا کوئی رکن نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار لاکھوں روپے بھر کر ہم یہاں آئے ہیں, چلو نبی پاک کی مسجد اور نبی پاک کے روضے کی زیارت بھی کرتے جائیں. اور یہ نیت کوئی بری نیت بھی نہیں ہے, اچھی بات. اگرچہ حج کا رکن نہیں ہے لیکن ہر مسلمان کے
دل میں ایک نبی کی محبت ہوتی ہے، چلو میں ان کے روضے کی زیارت کرتا جاؤں، مسجد نبی کی زیارت کرتا جاؤں، اور وہ مصلی اور منبر بھی دیکھتا چلا جاؤں جہاں میرے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ محبت اپنی جگہ۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار مکے تک آئے کھڑے ہیں لاکھوں روپے لگا، اب آگے مدینے تک جانے کا فاصلہ تھوڑا ہے، چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، چلو یہاں سے چکر لگا دو۔ آپ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لینے کے لیے، فقہ حنفی کو پانے کے لیے، حنفی طریقہ نماز جاننے کے لیے، حنفی طریقہ حج جاننے کے لیے آپ کو امام صاحب تک کتنا سفر کرنا پڑتا ہے؟ 1300 سال کا۔ وہ آج کے نہیں ہے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، 1300 سال کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لو کہ آپ مکے تک گئے کریں، آگے مدینے جانا ہے، اب مدینے تک اب کتنا باقی فاصلہ رہ گیا؟ 1 صدی کا، 100 سال کا۔ ارے 1300 سال کا سفر گوارا کیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ آپ تک پہنچنے کے لیے ارے امام صاحب کی فقاہت، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کا زہد اس قابل ہے کہ آپ اس کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں۔ نبی کا تقوی، نبی کا علم، نبی کا زہد آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر طے کریں۔ ارے کوفہ کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے آپ کا۔ اور گالیاں ہمیں دیتے ہو، یہ اماموں کے منکر ہیں، یہ فلاں کے منکر ہیں، یہ فلاں کے منکر ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہو۔ آپ انصاف تو کرو نا، ہم دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ ہم امام صاحب کے مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، عالم تھے، فاضل تھے، فقیر تھے، لیکن اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، دین کا امام آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں۔ وہ امام ہے فقہ کے، جب بھی دین کے بعد امام کی بات آئے گی رسول اللہ کا نام سامنے آئے گا۔ اگر یہ جرم ہے تو اہل حدیث یہ جرم ساری زندگی کرتے رہے۔ ہمارا مشن ہی ہے، ہماری دعوت یہ ہے۔ اگر یہ دعوت آپ کو پسند ہے تو ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے عقائد وہی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہمارے اب آپ دیکھو امام صاحب کا عقیدہ، بہت سارے معاملات میں امام صاحب کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب حنفیوں کا مزاج دیکھو، عقیدہ امام صاحب سے نہیں لیتے، عقیدے میں یہ ماتریدی، عقیدے میں یہ ماتریدی ہے۔ کیوں؟ جس امام کو تم نے امام اعظم مانا ہے اس کا عقیدہ تمہیں کیوں پسند نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا اللہ رب العالمین عرش پہ ہے، فرش پہ ہے، کہاں ہے، مجھے نہیں پتا، فرماتے ہیں فہو کافر، وہ کافر۔ اور آج سارے حنفیوں کا عقیدہ ہے، کیوں؟ ماتریدی کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ۔ امام صاحب کا وہ عقیدہ یہ نہیں مانیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو مطابق ہوگا، وہ اس بندے کا مانیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ۔ مثال کے طور پر میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ نیچے کرسی خالی، اس کے بائیں خالی، یہ جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو وہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ کرسی نیچے سے خالی ہے، جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ کو ہر جگہ کہتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کرسی کے نیچے بھی ہے، ہم اوپر چڑھے بیٹھے ہیں۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ مسلمان بندہ جب سجدہ کرتا ہے زمین پہ اپنا ماتھا، اپنی جبین، اپنی ناک، یہ انسانی جسم میں سب سے عزت والا مقام ہے، یہ زمین پہ ٹکاتا ہے اور منہ سے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی،
میرا رب پاک ہے، بلند ہے، وہ جو بلند شان والا ہے۔ اے اللہ دیکھ میں کتنا نیچا جا چکا ہوں مگر تو کتنا اونچا۔ اسلام نے ہمیں تصور دیا، اسلام نے ہمیں تصور دیا۔ میرے بھائی ان لوگوں نے یقین مانی ہے، دین کا بیڑا غرق کر کے امام صاحب کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ وہ نیک آدمی تھا، اتنا نیک تھا کہ ہارون رشید کے زمانے میں اس کو کہا گیا کہ عدالت کے جج بنو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس بندے کو عدالت کا جج بنایا گیا اسے بغیر دھار والی چھری کے ذبح کیا گیا، گویا تکلیف دے دے کر مارا گیا، اور میں اس تکلیف سے نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں بنتا۔ انہوں نے جیل ڈلوا دیا۔ پوچھو تو صحیح آناف سے امام صاحب کو جیل ہوئی کہ نہیں؟ اور وفات بھی جیل میں ہوئی، جیل جانا گوارا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کرنا گوارا نہیں کیا۔ امام صاحب بچ جائیں گے، قیامت والے دن بچ جائیں گے، اس لیے کہ نجات کے لیے انہوں نے اپنے پیچھے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے میرا مذہب وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو اس وقت رد کر دو جب میری بات کو نبی کریم کی بات کے مقابلے میں دیکھو۔ قیامت والے دن وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان کو کہا تھا، اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو یہ مجرم ہے، میں تو مجرم نہیں ہوں، یہ مجرم ہے۔ امام صاحب بچ جائیں گے لیکن مقلد کبھی نہیں بچے، کبھی نہیں بچے۔ اگر مقلدین نے بچنا ہے تو جیسا امام صاحب نے کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث میرے سامنے آ جائے پھر میرا مذہب وہی ہوتا ہے، آپ وہی کرو۔ صحیح حدیث دیکھو، اپنے مذہب کو اس کے مطابق ڈھالو، اس کے مطابق۔ لوگ کہتے ہیں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے علماء کو حدیثیں معلوم نہیں ہے؟ ہمارے علماء کو حدیثیں معلوم نہیں؟ معلوم، سب معلوم، ہم سے زیادہ معلوم۔ ان کے مدارس میں وہی نصاب پڑھایا جاتا ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ بخاری وہی، مسلم وہی، سیاستہ پورا وہی، فقہ ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، منطق ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیے بنیاد، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کو پتہ نہیں ہے کیا، ہماری مسجد میں یہ قرآن نہیں رکھا ہوا، ہماری مسجد میں یہ بخاری نہیں رکھی ہوئی، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، ایک بندے نے کہا کہ میرے گھر میں ایک ایسی بلی ہے جو گوشت چھیچڑے نہیں کھاتی۔ حالانکہ یہ مشہور ہے کہ بلی کو خواب ہی چھیچڑے کے آتے ہیں، یعنی وہ اتنی شوقین ہے چھیچڑوں کی کہ اس کو خواب ہی چھیچڑوں کے آتے ہیں۔ اس نے کہا میری بلی نہیں کھاتی۔ کس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جا دکھا۔ وہ لے گیا اس کو گھر، بلی کے آگے گوشت کی پلیٹ رکھی اور بلی نے تھوڑا سا سر آگے کیا، پھر گوشت کی طرف نہیں آئی۔ اس نے کہا دیکھا نہیں کھاتی۔ اس نے ذرا ادھر ادھر دیکھ کے دیکھا تو بلی بندھی بھی تھی اور بلی کے گلی میں رسی تھی، رسی چھوٹی تھی، 3 فٹ کی رسی تھی، پلیٹ اس نے رکھی 4 فٹ کے فاصلے پر، تو بلی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، بلی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھو، میں اگلی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولانا محمود الحسن بانی دیوبند علیہ الرحمہ، انہوں نے تقریر ترمذی شریف کے بالکل شروع میں کراچی میں ایک مکتبہ ہے میر محمد، یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مکتبہ ہے کراچی حرام باغ پر، اور درسی جتنی کتابیں ہیں سب وہ چھاپتا ہے۔ اس میں شروع میں امام محمود الحسن، علامہ محمود الحسن کی تقریر لگی تھی، تقریر ترمذی، جس میں مشکل مقامات جو ترمذی میں آتے ہیں انہوں نے اس تقریر میں وہ مشکل مقامات حل کیے۔ تو اس تقریر کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے جو ترمذی میں روایت آتی ہے، اگر 2 بندے آپس میں کسی چیز کا سودا کریں، مثال کے طور پر میں نے یہ گھڑی اتاری، میں نے آپ سے کہا یہ میں نے گھڑی بیچی، آپ نے کہا مجھے 1000 روپے میں منظور ہے، 1000 روپے میں منظور ہے، میں نے گھڑی آپ کو دے دی، 1000 روپیہ آپ سے لے لیا، 1000 روپیہ آپ سے لے لیا۔ اب آپ گھر چلے گئے،
گھر جانے کے بعد آپ پھر واپس آپ کہہ لیں گے کہ صاحب میں نے غور سے دیکھا ہے اس کے شیشے پہ تھوڑی خراشی آئی ہوئی ہیں، اس کی چابی تھوڑی ہلتی ہے، تو اس وقت میں نے دیکھا نہیں تھا، میں 1000 روپے میں نہیں دیتا، یا تو گھڑی واپس کرو، میرے پیسے واپس دو، یا پھر آپ یہ مجھے 800 روپے کی۔ اب شریعت کہتی ہے اس بیچنے والے کو اختیار ہے جب مجلس بدل جائے، مجلس بدل جائے بیچنے والے کو اختیار ہے واپس کرے یا نہ کرے۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتا کہ تیرے بچے نے گرائی ہوگی گھر میں، تو جب میں نے دی تھی جب تو ٹھیک تھی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن حدیث یہ کہتی اگر اسی جگہ میں نے کہا یہ گھڑی 1000 روپے کی، آپ نے کہا 1000 روپے کی میری ہوئی، آپ نے مجھے پیسے دے دیے، میں نے آپ کو گھڑی دے دی، لیکن ہم دونوں میں سے اٹھا کوئی نہیں، ہم دونوں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ میں سے آپ کا یا میرا دل بدل گیا اور میں نے کہا یار میں سستی دے بیٹھا ہوں، یہ گھڑی 1500 کی تھی، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آپ مجھے واپس کرو۔ شریعت کہتی ہے واپس کر دیں، واپس کر دیں۔ یا آپ کا دل بدل گیا، آپ نے کہا یار میں نے 1000 روپے میں مہنگی لے لی، 1000 روپے میں مہنگی لے لی، آپ یا تو مجھے 800 کی دو یا پھر آپ میرے 1000 روپے واپس کر دو اور اپنی گھڑی بھی واپس کرو۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، مجلس بدلی نہیں ہے، حدیث کہتی ہے کہ وہ بدلی، اسے بدلنا چاہیے، کیونکہ اسی وقت اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا نہیں بدل سکتے، کیوں؟ خان کا ایک زبان، جب زبان ہو گئے ہو اب نہیں بدل سکتا۔ پٹھان گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کسی نے پوچھا خان آپ کی گھڑی میں کیا بجا ہے؟ بولے 1 بجا ہے۔ پھر آگے کراچی سے حیدرآباد چلے گئے، اس نے پوچھا خان کیا بجا ہے؟ بولے 1 بجا ہے۔ پھر آگے سفر پہنچ گئے، کیا بجا ہے؟ بولے 1 بجا۔ اس نے کہا گھڑی بند ہے کیا؟ کراچی سے چلا ہوں، سفر آ گیا، ابھی بھی 1 بجا ہے۔ بولے کہ ہمارا گھڑی بند نہیں ہے، خان کا ایک زبان ہے، تم 10 دفعہ بھی پوچھے گا، ہم 10 دفعہ بولے گا 1 بجا ہے۔ جو پہلی دفعہ بولا ہے وہی آخر تک بولے گا۔ شریعت کہتی ہے اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر وہ بدلنا چاہتے ہیں بدل لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی حدیث کی روشنی میں یہی مسلک، امام شافعی کا اسی حدیث کی روشنی میں یہی مسلک ہے کہ وہ بدل دے۔ اب امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں جب زبان ہو جائے، مجلس بدلے یا نہ بدلے، اب چیز نہیں بدل سکتے، سودا نہیں بدل سکتے۔ اب مولانا محمود الحسن جب اس حدیث پر آئے، ظاہر بات ہے وہ عالم ہے، وہ اس حدیث کی مشکل مقامات کا حل پیش کر رہا ہے، وہ عالم ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ امام صاحب کا یہ قول حدیث کے صریحاً خلاف ہے، صریحاً خلاف ہے، تو لکھتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے امام شافعی کے مسلک کو اس مسئلے میں ترجیح، لیکن ہم نہ امام شافعی کا مسلک مانیں گے نہ حدیث کا مسلک مانیں گے۔ کیوں؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم چونکہ مقلد ہیں اور ہم پر اپنے امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے۔ حدیث جاتی ہے تو جائے، تقلید نہ جائے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ میری بلی چچڑے نہیں کھاتی، کھاتی ہے، فرق یہ ہے تقلید والی رسی چھوٹی ہے، حدیث تھوڑے فاصلے پر رکھی ہوئی ہے، تقلید وہاں تک جانے نہیں دیتی، تقلید وہاں تک جانے نہیں دیتی۔ یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں، سب معلوم ہے، لیکن تقلید کا پتہ ان کے گلے میں اتنا تنگ ہے کہ وہ حدیث تک، قرآن تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ میں آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا، آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک فرشتہ تو میرے پاس آ گئے اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک گیا، معلق ہو۔ جو اوپر رکا اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اس نے ترازو کے دونوں پلڑے نیچے لٹکا دیے۔ اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے پوچھا کہ جس ہستی کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے
کیا وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے فرشتے نے کہا ہاں وہ یہی ہستی ہے۔ اوپر والے نے کہا آپ کو ایک پلڑے میں رکھوں، آپ فرماتے ہیں مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں کسی اور شخص کو بٹھایا، لیکن اس کا نام حدیث میں نہیں، اور شخص کو بٹھایا۔ اوپر والے فرشتے نے ترازو کا جو دستہ ہوتا ہے مٹھا، اسے پکڑ کے اوپر اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں میرا تو پلڑا ہلا بھی نہیں ہے وزن کی وجہ سے، اور دوسرا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے فوراً اوپر اٹھ گیا۔ اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے دوبارہ فرمایا ذم ہو میں 10 سے 10 کے مقابلے میں توڑو، مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا۔ فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا ذم ہو بے میاتن، اسے 100 کے مقابلے میں توڑو، مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا وزن بھاری رہا۔ اس نے کہا ذم ہو بے الفن، اسے 1000 کے مقابلے میں توڑو، مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا وزن بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی تو کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے ساتھ کراتا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بأمتہ لرجعها، اللہ کی قسم اگر پوری کی پوری کائنات کے مقابلے میں بھی ان کا وزن کرے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔